معروف لکھاری اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی جان لینے کے لیے جدید ترین AI کلاؤڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کا بظاہر مقصد تو اس کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کرنا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ایران کے تیل اور گیس کے ذخائر کا کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اپنی سیاسی تجزیے میں جاوید چودھری نے کہا کہ امریکہ نے 28 فروری 2026 کو آیت اللہ خامنہئی کو ہائی ویلیو ٹارگٹ کے طور پر نشانہ بنایا۔ اس کارروائی میں جدید AI کلاؤڈ سسٹم استعمال کیا گیا جو خامنہئی کی لوکیشن، حملے کا پلان اور بعد کی تصاویر کشی تک سب کچھ خودکار طریقے سے انجام دیتا رہا۔ ان کے مطابق یہ دنیا میں پہلی بار ہوا کہ AI کلاؤڈ کے ذریعے کسی ہائی پروفائل ہدف کو اتنی مہارت کے ساتھ صفحہ ہستی سے مٹایا گیا ہو۔ سینئر صحافی کے مطابق یہ منصوبہ ہر لحاظ سے مکمل تھا، لیکن اس کی بلا تعطل تکمیل کے لیے مستقل بجلی اور پاور کی فراہمی لازمی تھی، ورنہ سسٹم معطل ہو سکتا تھا۔ اس لیے حملے کا منصوبہ فول پروف بنایا گیا تاکہ خامنہئی کے بچنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ سینئر صحافی نے کہا کہ AI کلاؤڈ سسٹم نے نہ صرف خامنہئی پر حملے کی نگرانی کی بلکہ ہدف کی شناخت، حملے کے وقت اور مقام کی تعیناتی سمیت آپریشن کی تکمیل میں بھی اہم ترین کردار ادا کیا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے امریکی سروسز نے انسانی مداخلت کم سے کم کی اور کارروائی کی درستگی کو یقینی بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کی اس کارروائی کا اصل مقصد ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر پابندی لگانا نہیں بلکہ ایران کے تیل اور گیس کے ذخائر پر قابو پانا تھا۔ ایران نے جنیوا مذاکرات کے دوران اپنے پروگرام کو 3.6% تک محدود کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن امریکہ نے فوری طور پر حملہ کر دیا کیونکہ اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران میں رجیم چینج کے ذریعے اپنی مرضی کی کٹ پتلی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ ایران کے چاروں اطراف واقع ممالک خصوصاً قطر، عراق، بحرین، UAE، سعودی عرب اور اردن میں ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کی شدت بڑھ رہی ہے، لیکن امریکہ نے ان عرب ممالک کو ایران کے حملوں سے تحفظ فراہم کرنے کی بجائے اپنے طویل مدتی اقتصادی اور فوجی مفادات کو مقدم رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوجی اور اسرائیلی کمپنیاں خطے میں موجود عرب ممالک کو دفاعی ساز و سامان فراہم کر کے اور ڈیولپمنٹ کے نام پر سرمایہ لوٹ کر اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے ایران پر براہ راست حملہ ممکن ہوا۔ جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ ایران کا جغرافیائی محل وقوع اور تیل اور گیس کے ذخائر اسے خطے میں ایک اہم ہدف بناتے ہیں۔ ایران خلیج فارس کے اہم راستے اور توانائی کی عالمی مارکیٹ میں کلیدی کردار رکھتا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل نے اس پر جدید ترین ہتھیار اور ٹیکنالوجی استعمال کی۔ جاوید چودھری کے مطابق ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر حملے کا جواز محض ایک بہانہ تھا۔ امریکی اسٹریٹجک پلان میں ایران کے تیل اور گیس کے وسائل کا کنٹرول لازمی ہے کیونکہ یہ خطہ عالمی توانائی مارکیٹ میں اہم ہے اور چین، روس اور دیگر ممالک کے ساتھ توازن کو متاثر کرتا ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ خطے میں عرب ممالک کا کمزور ہونا اور آپس میں تنازعات پیدا ہونا بھی امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے مطابق ہے تاکہ ایران کو اقتصادی اور فوجی طور پر محدود کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ علی خامنہئی کے قتل کا منصوبہ جدید جنگی ٹیکنالوجی، خودکار نظام اور اقتصادی پالیسیوں کے امتزاج کا نتیجہ تھا جو ایران پر دباؤ ڈال کر خطے میں طاقت کے توازن کو امریکی اور اسرائیلی مفادات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں، یعنی ایران میں رجیم تبدیل ہوتا ہے یا نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔